اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جو بھوکے پیاسے رہ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پڑے رہتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی عمل فرمایا اس کو دیکھتے، کوئی بات ارشاد فرمائی اس کو یاد کرتے. اس طرح وہ علم انہوں نے حاصل کیا اور 3464 حدیثیں انہوں نے روایت کی. تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الرحمن. رحمان سے مراد ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے رحمان کا لفظ استعمال کر کے اشارہ اس طرف فرمایا گیا کہ یہ رحمان کو محبوب ہیں. تو یہ کلمے کی خاصیت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس شخص کو نوازیں گے جو کہ یہ کلمے زبان سے نکالے گا. تو وہ محبوب ہیں رحمان کو، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان، اور میزان عمل میں ان کا وزن بہت بھاری ہے. یہی وہ بات کہہ رہے ہیں قولہم یوزن، یعنی انسان کا قول جو ہے اس کا وزن کیا جائے گا. تو جب یہ کلمہ منہ سے نکالے گا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اس کا وزن میزان عمل میں بہت بھاری ہوگا. وہ کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک کلمہ سبحان اللہ وبحمدہ، ایک کلمہ سبحان اللہ العظیم. اب کیا ان کلمات میں انوار ہے، کیا برکات ہیں کہ رحمان کو محبوب ہو گئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ ان کو ضرور پڑھا کرو، ان سے تمہارے میزان عمل کا پلہ بھاری ہو جائے گا. کیا انوار و برکات ہے ان کلمات کے اندر. اللہ تعالیٰ ہی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. آج ہم جن چیزوں کو سمجھتے ہیں نہیں ہیں، انشاءاللہ جب آخرت میں اللہ تعالیٰ پہنچا دے ایمان کے ساتھ تو اس وقت یہ منکشف ہوں گے اس کے انوار و برکات کہ سبحان اللہ میں کیا نور تھا، الحمدللہ میں کیا نور تھا، وہاں جا کے پتہ چلے گا. لیکن میں اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ کے معنی کیا ہے. سبحان اللہ کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی ذات پاک ہے ہر عیب سے. سبحان اللہ جب کہا تو معنی کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، یہ معنی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ایک مرتبہ سبحان اللہ بندے نے کہا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو بے عیب مانتا ہے تو اس کا دین بھی بے عیب، اس کی دی ہوئی شریعت بھی بے عیب، اس کا لایا ہوا قانون بھی بے عیب، اس کے لائے ہوئے بھیجے ہوئے پیغمبر بھی بے عیب. لہذا سبحان اللہ کے کلمے میں اگر غور کیا جائے تو پورے دین کا اقرار آ جاتا ہے. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، ہر عیب سے پاک ہے. وَبِحَمْدِهِ، اور بحمدہ، یعنی یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ پاک ہے، یہ اس حالت میں کہہ رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کر رہا ہوں. یعنی کسی کو اگر یہ کہا جائے کہ اس میں کوئی عیب نہیں تو یہ تو محض اتنا اعلان ہوا کہ بھئی کوئی خرابی نہیں ہے اس میں. لیکن جب یہ کہا کہ میں تعریف کرتا ہوں اس کے معنی ہے کہ اس کے اندر سارے کمالات موجود ہیں. صرف اتنی بات نہیں کہ بے عیب ہے، بلکہ سارے کمالات کی جامع ہے وہ ذات اقدس، کہ جس کو ہم اللہ جل جلالہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو سبحان اللہ و بحمدہ میں دو باتیں جمع ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی عیب نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تمام کمالات کی جامع ہے، اس میں ہر کمال موجود ہے. سبحان اللہ و بحمدہ کے معنی یہ ہوا قابل تعریف ہے وہ ذات، اس کے اندر عیب کوئی نہیں، اور قابل تعریف صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر موجود ہیں. سبحان اللہ العظیم، اس کے معنی ہے کہ دوبارہ یہ بات کہ اللہ کی تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے اور عظمت والی ہے. عظمت والی ہے، اس سے زیادہ عظمت کی چیز اس کائنات میں کوئی نہیں سوائے اللہ جل جلالہ کے. تو میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ سبحان اللہ بحمدہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کمالات کا اعلان ہے. کمال اللہ تعالیٰ کے اندر، ہر قسم کے کمال اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے متصف ہے. اور جو ذات صاحب کمال ہوتی ہے
کیسا بھی کمال ہو، کسی بھی قسم کا کسی کے اندر کمال ہو تو وہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جس کسی سے اگر دنیا میں محبت ہوتی ہے اس کے کمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر محبت ہو رہی ہے کسی استاد سے تو اس کے علم کے کمال کی وجہ سے ہو رہی ہے، کسی شیخ سے ہو رہی ہے تو اس کے تقویٰ کے کمال کی وجہ سے ہو رہی ہے، کسی انسان سے، شوہر کو بیوی سے محبت ہو رہی ہے، اس بعض اوقات اس کے جمال کی وجہ سے ہوتی ہے، جمال کے کمال کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی اس کے اخلاق کے کمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ محبتیں جتنی ہوتی ہیں وہ کسی کے کمال کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جو ذات صاحب کمالات ہو، یعنی سارے کمالات کی جامع ہو، اس سے یقیناً محبت ہوگی۔ تو سبحان اللہ وبحمدہ کا کلمہ پڑھنے سے اور پڑھتے رہنے سے اللہ جل جلالہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا تو اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور سبحان اللہ العظیم، اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعلان ہے، عظمت کا، جلال کا اعلان ہے۔ تو جس کی جلال کا، جس ذات کے جلال کا دل میں تأثر ہو، اس سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ یہ بڑی جلال والی ذات ہے، بڑی عظمت والی ذات ہے، اس سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ العظیم جو ہے، جو زیادہ پڑھا جائے گا تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی دل میں پیدا ہو۔ ایک طرف محبت ہوگی، ایک طرف خوف ہوگا۔ سبحان اللہ بحمدہ سے محبت پیدا ہوئی، سبحان اللہ العظیم سے خوف پیدا ہوا، اور محبت اور خوف جب دونوں مل جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں خشیت، اس کا نام خشیت۔ یعنی خشیت ہر خوف کو نہیں کہا جاتا۔ ایک خشیت وہ ہوتی ہے جو کسی کے مضر ہونے کی وجہ سے یا کسی نقصان پہنچنے کی وجہ سے ڈر ہوتا ہے کسی کا، سانپ کا، بچھو کا، درندے کا، چور کا، ڈاکو کا ڈر ہوتا ہے، لیکن وہ کس لیے کہ یہ مضر چیزیں ہیں، مجھے کہیں میرے جان و مال پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ ایک خوف وہ ہے، ایک خوف وہ ہے جو اپنے باپ کا ہوتا ہے، اپنے استاد کا ہوتا ہے، اپنے شیخ کا ہوتا ہے۔ وہ خوف کیسا ہوتا ہے کہ یہ میرے مشفق ہیں، میرے مربی ہیں، میرے محسن ہیں، میں کوئی ایسا کام نہ کر لوں جو ان کی مرضی کے خلاف ہو جائے۔ تو وہ خوف جو محبت سے پیدا ہوتا ہے اس کا نام ہے خشیت۔ اور یہ خشیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عالم کی نشانی بنایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت انہی بندوں میں ہوتی ہے جو علم رکھنے والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بھی علم ہوتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال کا بھی علم ہوتا ہے، ان کے دلوں میں خشیت پیدا ہوتی ہے۔ تو ان دونوں کلمات کے پڑھنے سے اور پڑھتے رہنے سے، بار بار پڑھتے رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور یہی سارے علم کا حاصل ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہو جائے۔ تو بھائی یہ پیغام بھی آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا آ گیا کہ اصل مقصود جو ہے سارے علم کا وہ خشیت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا رعب دل میں رہنا کہ کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف نہ ہو، اور یہ خشیت پیدا ہوگی انشاءاللہ اس کلمات کے پڑھتے رہنے سے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک حدیث میں پہلے اسی بخاری میں گزرا ہے کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھے تو ریت کے ذروں کے برابر بھی اس کے اگر گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کم از کم ہر آدمی روزانہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کلمے کو 100 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کر لے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اعمال صالحہ کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے، اور توبہ کی بھی توفیق ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ مغفرت کا بھی ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔